السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بلال مرزا آفیشیل میرا یوٹیوب چینل ہے جس پر میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہوں، جس میں مختلف انفارمیٹیو چیزیں بھی شیئر کرتا ہوں، پولیٹیکل معاملات بھی شیئر کرتا ہوں، اور دیگر جو بھی اپ اینڈ ڈاؤنس جو آ رہے ہوتے ہیں سامنے ان کے حوالے سے جڑی کچھ خبریں، کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بات کرنے جا رہا ہوں میں کچھ مریم نواز صاحبہ کی، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آج ان کے جو خطاب تھا اس میں کیا بیانات تھے۔ مسکراہٹ آپ میرے چہرے کی دیکھ رہے ہوں گے، یہ مسکراہٹ اس لیے ہے کہ کچھ بیانات ایسے ہیں جنہیں سن کر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ بہرحال ویڈیو کا آغاز کرنے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویڈیوز یہ بر وقت پہنچیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بلال مرزا آفیشیل، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی موصول ہوتے رہیں۔ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان آیا ہے آج، میں سن رہا تھا ان کا جب خطاب چل رہا تھا وزیر آباد میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب یتیم ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال سے اگر باپوں کے ہوتے ہوئے اولاد یتیم ہو جائے تو میں عجیب سی بات نہیں لگتی کہ جب باپ موجود ہیں اور شہر جو ہے، ملک جو ہے وہ یتیم ہو جائے، تو وہ باپ جو ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ انہیں بولے نا پاکستان آئیں واپس، یتیمی کو دور کریں، ان کے معاملات کو سدھاریں، جو پرابلم آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو دیکھیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ یہ تو دیکھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ میں آگے بڑھتا ہوں، آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیان میں ایک چیز اور واضح کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مزے کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر مجھے زبردستی گھر پر آ کر بھی پیشکش کرے گا کہ اس ملک سے چلی جاؤ تو میں نہیں جاؤں گی۔ اچھی بات ہے، آپ پاکستان میں رہ کر پاکستان کی خدمت اگر کرنا چاہتی ہیں، عوام کی سپورٹ بھی اگر آپ کو حاصل ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے۔ آپ پاکستان میں ہی رہیں، آپ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر نہ چلیں کہ جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ پاکستان میں رہیں۔ آپ اسحاق ڈار صاحب کے نقش قدم پر نہ چلیں، دیگر جو آپ کی پارٹی کے رہنما حضرات رہیں ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، بلکہ آپ پاکستان میں رہیں اور تمام تر چیزیں فیس کریں، اور اس کے بعد عوام کے لیے کچھ کرنے کا اگر آپ کے اندر جنون جذبہ ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سامنے آتی ہے، آپ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے میرا نام نہ نکالا جائے، بے شک میں نہ اس چیز کی بھیک مانگوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ واضح کیا کہ میری ایک سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گی باہر جانے کی۔ آپ کیا پیغام دے رہی تھی کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت چاہیے، یا پھر آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ اس قوم پر احسان کر رہی ہیں کہ آپ کی ایک سرجری ہونی ہے وہ آپ کروانے نہیں جا رہی بلکہ اس قوم پر مسلط رہیں گی؟ پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 3 دفعہ آپ کے والد صاحب وزیر اعظم رہے ہیں اسی ملک کے۔ میں اس بات میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ گزشتہ ویڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف پر بھی جو تنقید کرنی تھی وہ میں کرتا رہا ہوں، جو معاملات سامنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے معاملات بھی گزشتہ ادوار میں کرتا رہا ہوں، پوائنٹ کرتا رہا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر بات کروں گا تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کلیئر بات کروں گا اس دورانیہ کی جو گزرا ہے ماضی میں۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، آپ اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود آپ اس لیول کا ایک ہسپتال تک نہ بنا سکے جہاں پر آپ کا علاج ہو سکے، آپ کی وائف کا علاج ہو سکے۔ آپ کو سب باتیں وہ وقت یاد ہوگا کس طریقے سے پاکستان سے آپ باہر گئے تھے کہ آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے اور آپ کو یہاں پر نہیں روکا جا سکتا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ گئے پاکستان سے باہر، 3 دفعہ وزیر اعظم شخص رہا ہو اور ملک کے اندر ایک ایسا ہاسپٹل نہ بنا سکے جس میں وہ اپنا علاج کرا سکے۔ اب مریم صاحبہ آ کے کہتی ہیں کہ مجھے علاج کے لیے، سرجری کے لیے باہر جانا ہے لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ بڑا احسان ہے آپ کا جی، آپ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی تو بتائیے نا، کیوں آپ کو اس سرجری کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑ رہا ہے؟ کیوں وہ سرجری پاکستان میں ہی نہیں ہو سکتی؟ کیا وجوہات ہیں؟ آپ کے والد صاحب کو پیشکش بھی کی گئی تھی، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کہ ہم ڈاکٹرز جو آپ کہیں ہم پاکستان میں بلا لیتے ہیں، اگر آپ کسی ڈاکٹر سے مطمئن ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ڈینائی کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب آپ یہ کہتی ہیں، آپ احسان چڑھا رہی ہیں اس ملک کے اوپر، اس عوام کے اوپر، کہ آپ کی ایک سرجری ہے، آپ ملک سے باہر نہیں جانا چاہتی، سرجری کے لیے نہیں جاؤں گی، میرا نام ECL سے نہ نکالا جائے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں میرا نام رہنے دیا جائے۔ یہ تمام تر باتیں، کیا مقاصد ہیں یہ باتیں کرنے کے، عوام کو بولنے کے؟ عوام کی خدمت کا جذبہ اگر آپ کے اندر ہے، پچھلے 3 ادوار جب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف تھے تو اس وقت آپ نے کام کیوں نہ کیا اس لیول کا؟ سب چھوڑ دیں، عوام کی خدمت کی باتیں چھوڑ دیں، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی باتیں چھوڑ دیں، مہنگائی کی باتیں چھوڑ دیں، بجلی پانی گیس سب چھوڑ دیں، صرف یہ بتائیں کہ ایک ایسا ہسپتال کیوں نہ بنا سکے جس میں صرف شریف فیملی یا نون لیگی جو ہیں، جو بڑے لیول کے ہیں، جو رہنما کہلائے جاتے ہیں، نون لیگی سینیٹرز کہلائے جاتے ہیں، ان کا ہی علاج ہو جاتا، وہ ملک سے باہر جانے کے بہانے نہ کرتے۔ تو ماضی کے ادوار سب کو یاد ہیں کہ ماضی میں آپ نے کیا کیا ہے۔
آپ کی گورنمنٹ نے, آپ کے والد صاحب نے, اور پھر اب آپ آ کے یہ احسان چڑھاتے ہیں اس حکومت کے اوپر اور اس عوام کے اوپر کہ میں ملک سے باہر نہیں جانا چاہتی, نہ میں جاؤں گی, مجھے کوئی زبردستی بھی نکالنا چاہے میں نہیں جاؤں گی. تو وہ وقت یاد کریں جب آپ کے والد صاحب بضد ہو کے, وہ آپ ہی کے والد صاحب ہیں جو بضد ہو کر کسی بھی طریقے سے ان کو پاکستان سے باہر کس طریقے سے اسٹریچر پہ لے جایا گیا تھا, ویل چیئر پر جہاز کے اندر گئے, اور جب وہاں پر لینڈنگ ہوئی تو کس طریقے سے جہاز سے وہ باہر آئے تو وہاں سے ان کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, یہ سب بھی عوام کے سامنے ہے. عوام کو بیوقوف بنانا بند کیجیے, سمپل الفاظ میں کہوں گا. تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کٹ پتلی حکومت کو گرانے کے لیے ضروری ہے جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کو ابھی نہ گرایا گیا تو نقصان ہوگا. ماضی میں آپ کتنے جلوس جلسے سب کچھ کر چکے ہیں, کتنے دھرنے دے چکے ہیں, کیا کر لیا آپ نے؟ اب یہ بتائیں آپ واقعی کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں, اس حکومت کو گرانے کے موڈ میں ہیں, لوگوں کی مہنگائی سے جان چھڑانے کے موڈ میں ہیں, تو کیا کریں گے؟ پھر اسی طریقے سے لانگ مارچ ہوگا, پھر سب کچھ ہوگا, پھر ایکشن لیے جائیں گے, کلاشز ہوں گے, شہر بند ہوگا, عوام ڈسٹرب ہوں گے. ان سب چیزوں کے بعد عوام کا سکھ کہاں ہے؟ اس حکومت میں مان لیا کہ پریشانی ہے, مہنگائی ہے, بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, دیگر تمام تر معاملات ہیں, غریب سے غریب تر ہو گیا ہے, کووڈ-19 کا سامنا رہا, اس کی وجہ سے مزید پریشانیاں آ گئیں. یہ تمام تر معاملات اس گورنمنٹ کے ہیں, مان لیا. آپ سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ سلیکٹڈ کی اگر بات کی جائے تو جو نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, دیگر جماعتیں ہیں, ان میں بھی سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی سلیکٹ کر کے لایا جاتا ہے. آپ لوگ ہی موقع دیتے ہیں لوگوں کو سلیکٹ کرنے کا. آپ الیکٹ والے کیوں نہیں بنتے؟ آپ ایسا ماحول کیوں نہیں پیدا کرتے کہ لوگ الیکٹ ہو کر آئیں؟ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے, وزیر اعظم کو نااہل کیا جا رہا ہے, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, جب انہیں نااہل کیا جا رہا ہے, آپ کے اوپر پابندیاں لگ گئیں, کورٹ سے آرڈرز آ گئے, تفتیش بیٹھ گئی, انکوائریاں بیٹھ گئیں, سب کچھ ہو گیا, تو آپ کو ووٹ کی عزت یاد آ گئی. آج آپ پنجابی کارڈ کھیل رہی ہیں, پنجابی میں بات کر کے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی سمپتی لے لیں گی, لوگوں کی ہمدردیاں لے لیں گی. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شاید پنجابی سن کر آ بھی جائیں گے, آپ ان کے ساتھ باتیں کریں گے, کیونکہ ہماری عوام کو اس لیول کا شعور ہی نہیں دیا گیا جس لیول کا شعور دیا جانا تھا. عوام کو جو شعور ملا یہ تو ماننے کی بات ہے کہ جب پی ٹی آئی نے یہاں دھرنا دیا, جب آپ کی حکومت تھی, جب پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا, تو اسی دوران شعور آیا. میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اس گورنمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, پی ٹی آئی نے آ کے جو کچھ بھی کیا اس سے بھی عوام پریشان ہے, عوام اس کے خلاف بھی نکلنے چاہیے, لیکن اس طریقے سے کیوں نکالے جا رہے ہیں کہ اپنا مفاد آڑے رکھ کر اور عوام کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ سینٹ الیکشنز میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اسمبلی کے اندر آپ باہر بائیکاٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, اسمبلی کے اندر آپ کے تمام لوگ موجود ہوتے ہیں, اسمبلی میں اپنے موقع ڈھونڈے ہوتے ہیں بات کرنے کے. یہ تمام تر چیزیں دیکھیں, ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں, ان میں آپ کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال یہ تمام تر چیزیں عوام کو کہا کچھ جاتا ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے, بتایا کچھ جاتا ہے, ہوتا کچھ ہے. کلیئر کٹ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ یار آپ کو اپنی کرپشن بچانی ہے؟ اپنی کرپشن کو بچانا ہے تو صاف بول دیں. عوام کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ اس بیچاری عوام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے ہی عوام کا بگاڑا. ساری عمر آپ دیکھ لیں, جتنا وقت آپ کا گزرا, آپ کے والد صاحب کا گزرا, اس عوام کا آپ نے ہی بہت کچھ بگاڑا ہے. ابھی بھی اگر کچھ بگڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اس بگڑنے کے بدلے میں یہ کلیم نہیں کر سکتے ہم صحیح کریں گے. آپ صحیح کرنے والے ہوتے تو پچھلی 3 حکومتوں میں آپ صحیح کر چکے ہوتے. سیم از ود پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں دوسرے شہروں میں آ کے, دوسرے صوبوں میں آ کے دعوے کرتی ہے, اس حکومت نے یہ کر دیا, اس حکومت نے وہ کر دیا. سندھ والوں کا تو حال دیکھو, سندھ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام تر ایک ٹولہ بنا ہوا ہے, جو میں کہوں گا پی ڈی ایم بھی ہے. اس حکومت کے بارے میں بھی کہا جائے, اور اس حکومت میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو لے کے تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. بآسانی حکومت کے خلاف باتیں بھی کی جا سکتی ہیں, حکومت کو ٹاؤنٹ بھی کی جا سکتی ہے. میں کسی کو درست نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی صحیح ہے اور پیپلز پارٹی صحیح ہے, یا پی ایم ایل این صحیح ہے, یا کسی کو غلط نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این غلط ہے, پیپلز پارٹی غلط ہے, یا پی ٹی آئی غلط ہے. میں ایک پوائنٹ واضح کر رہا ہوں کہ جن کو ٹائم ملا, جن کو ڈوریشن ملی, اپنی ڈوریشن میں کچھ نہیں کیا, ابھی جن کے پاس حکومت ہے سندھ کے اندر, وہ وہاں کچھ نہیں کر رہے اور یہاں آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, اس کو گرا دیا جائے. آپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود کچھ نہیں کیا, اور یہاں پر 2.5 سال کے وزیر اعظم سے آپ ڈیمانڈیں کرتے ہیں, آپ انصاف مانگتے ہیں, آپ مہنگائی کنٹرول کرنے کی چیزیں مانگتے ہیں, دیگر معاملات آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو آپ اپنے ادوار کو بھی گنوائیں نا, تھوڑا سا وہ چیزیں بھی دکھائیں نا. بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا آپ کا بیان سن کر. اگر آپ کو باہر جانا ہے تو آپ ویسے ہی کہہ دیجیے. یہ طریقہ کار کہ مجھے چھوٹی سی سرجری کرانی ہے, میں ڈیمانڈ نہیں کروں گی میرا نام اس سے نکالا جائے, میں اس کو گورنمنٹ سے بھیک نہیں مانگوں گی, اور ملک کو آپ نے یتیم قرار دے دیا کہ ملک میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد یتیم ہو گیا ہے. آپ نے اس طرح کے بیانات دے دیے. بہرحال اسے بیانات سے گریز کیجیے, خیال کیجیے اس عوام کا. اگر آپ کو عوام کا واقعی خیال ہے تو میرے خیال سے جو عوام آپ لے کر جلد سے جلوسوں اور دھرنوں میں آ رہی ہیں, اس عوام کے لیے کچھ روٹی پانی کا بندوبست کر دیں ان کے گھروں میں بیٹھ کے, تو عوام شاید آپ کو زیادہ سپورٹ کریں گی. ان کو باہر سڑکوں پہ سردی کے دنوں میں پریشان نہ کریں. مختلف معاملات, کووڈ-19 کا معاملہ, یہ ساری چیزیں, ویکسینیں آ رہی ہیں, سب کچھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس طریقے سے کووڈ پہ کنٹرول کیا جائے. دنیا ڈسٹرب ہو گئی ہے کووڈ-19 سے, لیکن ہمارے یہاں اس کو ہماری سیاسی جماعتیں جو لیڈر ہونے کا, عوام کے حقوق دلانے کا, عوام کی بات کرتے ہیں, عوام کو رائٹس دلانے کی بات کرتے ہیں, عوام کو خود کووڈ-19 کے دور میں جب ایک سے دوسرے بندے کو وائرس فوری طور پر لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, آپ سب کو اکٹھا کر کے مجمع لگا لیتے ہیں.
بہرحال جتنی بات کی جائے اس پر جو ہے وہ پھر زیادہ ظاہری بات ہے بندہ ہاش ہو جاتا ہے. ایسے بیانات جب اچھے لگتے ہیں جب آپ نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو اور اسی بیس پر آپ عوام کے آگے آ کے بات کریں. آپ نے کبھی ملک سے باہر جانے کی ڈیمانڈ نہ کی ہو, آپ کے والد صاحب ملک میں بیٹھے ہوئے ہوں تو باتیں اچھی لگتی ہیں. آپ کے والد صاحب نے ملک میں علاج کرایا ہو, آپ لوگوں نے ملک میں علاج کروایا ہو تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے سب کچھ جائز ہے. ملک سے باہر جانا بھی جائز ہے, علاج کروانے کے لیے جانا بھی جائز ہے, کرپشن کرنے کے بعد عوام کو سڑکوں پہ دھکے دلوانا بھی جائز ہے. لیکن جب بات آ جائے عوام کو رائٹس دینے کی تو وہاں پر کچھ جائز نہیں ہوتا. بہرحال حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے سیاسی بیانات آتے رہیں گے. آپ کو ملک سے باہر جانا ہے تو صاف کہیے کہ میرا نام ای سیل سے نکالا جائے اور مجھے باہر جانا ہے. سرجری کے بول دیں گے مجھے سرجری کرانی ہے. میرے والد صاحب ایسا کام نہیں کر سکے کہ اس ملک میں سرجری کی جاتی میری, تو اس لیے مجھے مجبوراً جانا پڑے گا. میرے والد صاحب بہت نااہل تھے, انہوں نے ایک اسپتال بھی نہیں بنایا جہاں پر میں اپنا علاج کرا سکوں یا میرے والد صاحب علاج کرا سکتے, تو مجبوراً مجھے اس ملک سے باہر جانا ہے. اس طرح بات کر لیجئے. یا پھر ای سی ایل سے نام نکالنے کی اگر بات ہے تو کلیئر بول دیجئے, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا نام نکال بھی دیا جائے لیکن عوام کے سامنے آپ ششکے کچھ اور دے رہی ہیں. ششکے ہیں, سیاسی ششکے ہیں. بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ کل پھر کوئی دوسری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.